آج ہم ماہ رمضان المبارک کو قیمتی بنانے میں درود شریف کے زبردست کردار پر بات کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح درود شریف روزے کی تکمیل کرتا ہے۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں، اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ آج ہم رمضان المبارک کی رونق کو چار چاند لگانے میں درود شریف کے اہم کردار پر روشنی ڈالیں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے، تو اس تحفے کی قدر کی جائے۔ جب رمضان المبارک کا چاند نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ حوران بہشت کو زیب و زینت کا حکم دو اور ان کو آواز دو کہ اہل آسمان اور اہل زمین ہوشیار ہو جاؤ کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جو شخص اس کی تعظیم کرے گا وہ بخشا جائے گا، اور شیطان کو قید کر دو تاکہ روزے دار گناہ کرنے سے بچ جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ گاروں کو بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستوں، یوں تو ہر سال ہر مہینہ تمام دن اللہ تعالیٰ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن اس نے بعض دنوں اور بعض مہینوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بابرکت مہینے کو خاص طور پر اپنی طرف منسوب کیا ہے، یعنی رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنی طرف منسوب کیا تو اس خصوصیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ یہی مطلب ہے اس ارشاد کا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، ورنہ تمام مہینے ہی اللہ کے ہیں۔ خصوصی تعلق پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی تجلیات خاصہ اس ماہ مبارک میں اس درجے نازل ہوتی ہیں کہ جو دوسرے مہینوں میں نہیں ہوتی، گویا موسلادھار بارش کی طرح خصوصی تجلیات الہیہ اس ماہ مبارک میں برستی ہیں۔ جنہیں حق تعالیٰ نے بصیرت کی آنکھیں دی ہیں، وہ ان تجلیات کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں اور ان کے فیض و برکات سے مستفید بھی ہوتے ہیں۔ یہ اسلامی قمری تقویم کا 9واں مہینہ ہے۔ اس کے نام کی وجہ، جیسا کہ حدیث شریف میں مذکور ہے، یہ ہے کہ یہ لفظ رمز سے مشتق ہے، اور رمز عربی میں جلا دینے کے معنی میں آتا ہے۔ چونکہ اس مہینے کی یہ خصوصیت ہے کہ مسلمانوں کو گناہوں سے پاک صاف کر دیا جاتا ہے، بشرطے کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ احترام اور اس کے اعمال کا اہتمام بھی کیا جائے، اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرے گی کہ کاش سارا سال رمضان ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کی جب پہلی رات آتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ رمضان کی آخری رات تک بند نہیں ہوتا، اور کوئی مسلمان ایسا نہیں جو رمضان کی کسی رات میں نماز پڑھے مگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے 2500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کے گھر بنائے گا جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے لیے سونے کا ایک محل ہوگا جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوگا۔ پھر جب روزہ دار رمضان کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک ہر روز 70,000 فرشتے اس کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ اور جب کوئی شخص رمضان کی رات یا دن اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو اسے ہر سجدے کے بدلے جنت میں ایک درخت ملتا ہے جس کے سائے میں سوار 500 سال تک سواری کر سکتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی طرف سے انوار و برکات کا سیلاب آتا ہے اور اس کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے۔ الغرض یہ بڑا مقدس مہینہ ہے، اس کی جتنی قدر کی جائے کم ہے۔ اللہ ہمیں اس بابرکت مہینے کی قدر و منزلت عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان مبارک کی معرفت عطا فرما۔ پیارے دوستوں، ذرا غور کیجئے کہ رمضان مبارک کی آمد سے 2 مہینے پہلے ہی رمضان کے انتظار اور اشتیاق ہو رہا ہے اور اس کے حاصل کی دعا کی جا رہی ہے۔ آج کے دور میں اس کام کی توفیق اسی شخص کو حاصل ہو سکتی ہے جس کے دل میں رمضان کی صحیح قدر و قیمت ہو۔ یہ ایسا مہینہ ہے جب اللہ کی رحمت کے دریا بہتے ہیں۔ یہ روزوں، دعاؤں اور استغفار کا مہینہ ہے۔
لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے کو اور بھی کیا خاص بناتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجے وہ بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا اور اسے آپ کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ تو پیارے دوستوں، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو کھانے پینے اور دیگر دنیاوی خلفشار سے پرہیز کرتے ہیں، لیکن حقیقی روزہ صرف کھانے سے بچنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ روح کو پاک کرتا ہے اور درود شریف اس طہارت میں مددگار ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف ہمارے اجروں میں اضافہ کرتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ رمضان میں ہر نیکی کو 70 گنا یا سے زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ سوچئے کہ اس ماہ مقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا کتنا بڑا ثواب ہوگا، جبکہ ایک درود کے بدلے اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے، اور یہ عام مہینوں کی بات ہے، اور رمضان اللہ کی خصوصی عنایات کا سیزن ہے، تو اس میں رحمتوں برکتوں کا کیا ہی عالم ہوگا۔ سوچئے اور اپنے دیگر ذکر و اذکار، مسنون دعاؤں، نیک اعمال کے ساتھ کثرت سے درود شریف کا ورد بھی کیجیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ درود شریف سے دل کو سکون ملتا ہے۔ بعض اوقات روزے کی حالت میں بے چینی یا کمزوری محسوس ہوتی ہے، لیکن درود روح میں سکون لاتا ہے اور روزے کو محض جسمانی جدوجہد کے بجائے ایک روحانی تجربہ بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں ایک مقناطیسی طاقت رکھتا ہے۔ ہم جتنا زیادہ درود بھیجتے ہیں اللہ کی رحمت اتنی ہی زیادہ ہمیں گھیر لیتی ہے، اور رمضان میں جب اللہ پہلے ہی اپنی رحمتوں کی بارش کر رہا ہے تو سوچ کے دیکھیں کہ یہ مجموعہ کتنا طاقتور ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی روح بیان فرماتے ہوئے چند چیزیں ارشاد فرمائی، یعنی صبر و ضبط، قول و فعل میں نرمی، اور اللہ کا ذکر اور درود بھیجنا۔ آپ پورا دن روزہ رکھتے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے اور خوش اسلوبی سے برداشت کرتے ہیں، لیکن مان لیجئے کہ روزے میں آپ کا کسی سے کوئی جھگڑا ہو جائے، آپ جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی بات پر آپ اپنا صبر کھو بیٹھیں، سخت الفاظ استعمال کریں، گالم گلوچ تک نوبت پہنچ جائے۔ اب تکنیکی طور پر تو آپ کا روزہ بھی درست ہے، ایسا آپ سوچتے ہیں، کیونکہ آپ نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، لیکن روحانی طور پر سوچا ہے، روحانیت میں یہ کمزور ہو گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ خود پر قابو پانے، اپنی خواہشات کو اپنے کنٹرول میں رکھنے، صبر کرنے اور اپنے دل کو صاف و پاکیزہ رکھنے کے بارے میں ہے۔ اگر ہم اپنا روزہ غصے، بدزبانی یا اللہ کو بھول جانے میں گزارتے ہیں، یعنی روزہ تو رکھ لیا مگر پورا دن سوتے ہوئے گزار دیا، تو ہم روزے کے اصل مقصد سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ثواب بلا شبہ اس روزے پر بھی ملے گا، لیکن روزے کا جو اصل مطلب ہے اس سے محرومی ہاتھ آتی ہے۔ تو اس لیے دلائل، بدزبانی یا غفلت سے بھرا ہوا روزہ دراصل نامکمل روزہ ہے۔ اجر و ثواب بے شک اس پر بھی بہت ہے، لیکن جب اس کے آداب کو ملحوظ رکھا جائے تو جو اصل مطلوب ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے اور بے شمار دینی و دنیاوی فوائد و برکات کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اسی طرح جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ہم اپنے روزے کو برکت کی دھنی دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ذہن کو روزے کے اصل مقصد پر مرکوز کرتا ہے، قلوب کو اللہ کے احکام کے لیے نرم کرتا ہے اور ہر صورتحال میں پرسکون رہنا آسان بنا دیتا ہے۔ تو جب ہم درود شریف کو اپنے رمضان کے معمولات میں شامل کرتے ہیں، یہ طاقتور عمل ہمارے روزے کو روحانی طور پر مکمل کرتا ہے۔ اور ہاں، جیسے کہ یہ اللہ کی خصوصی رحمتوں اور بخششوں والا مہینہ ہے، تو اس میں اس بات کی خوب کوشش کیجیے کہ جتنی دفعہ بھی آپ اپنے نبی کا اسم گرامی سنیں تو فوراً صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود ہی نہ بھیجے۔ تو پیارے دوستوں، آئیے غافل لوگوں میں شامل نہ ہوں، اپنے شب و روز کو درود و سلام سے بھر کر اس رمضان کو حقیقی معنوں میں بابرکت بنائیں۔ میرے پیارے دوستوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے روزے قبول ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رمضان برکتوں سے بھر جائے، تو جتنا ہو سکے رمضان کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اور ہاں، میں آپ سے خاص چیز پوچھنے لگا ہوں، آپ ایک دن میں کتنی بار درود بھیجتے ہیں؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اللہ آپ کے اور میرے ایک ایک درود کو قبول فرمائے اور اس کے فیض و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اور جیسا کہ میں آپ کا خیرخواہ ہوں تو آپ کا بھی اتنا فرض تو بنتا ہے کہ جب آپ اپنے لیے دعا مانگیں تو مجھے اور میرے والدین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس مقدس مہینے کی تمام خیر و برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔